السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ونس اگین الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. میرا نام معین اختر ہے اور انشاءاللہ ہمارا جو آج کا سیشن ہے دیٹ ول بی آن دا ریئل سکسیس. فرسٹ سیشن ہوگا انشاءاللہ 1.5 آور کا، اور اس کے بعد ہماری بریف سی بریک ہوگی انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کی میکسیمم. اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر سیکنڈ سیشن کریں گے، اسے کنکلوڈ کریں گے. کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی وغیرہ وغیرہ، وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم چیزیں ڈسکس کریں گے. ایک بریف سا انٹروڈکشن آپ کی طرف سے مجھے چاہیے. جی سر پلیز. تو یہ جی الحمدللہ ہم ایک دوسرے کو تھوڑا سا آلریڈی ماشاءاللہ آپ تو ایک ٹیم کی شکل میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، دیٹس گریٹ. اور آپ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا اچھے سے؟ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. گڈ. سو یہ جی آج کا جو ہمارا سیشن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ریئل سکسیس، اور اسی پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. جی جناب، سب سے پہلے یہ ہمارے ویژن اور مشن ہے کچھ کہ ایکچولی ہمارا جو فوکس ہے، ہم ایک چینج لے کر آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہیلپ کریں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے. اور ویژن ہے ٹو ہیلپ پیپل ریزالو دیئر کور اینڈ کریٹیکل ایشوز اینڈ پرابلمز آف لائف. کہ جو بھی ایشوز ہیں آپ کے پرسنل ہیں، آپ کے پروفیشنل ہیں، جو بھی آپ کے ایشوز ہیں، ہم انہیں ریزالو کرنے میں انہیں ہیلپ کرتے ہیں ان دا لائٹ آف دی الٹیمیٹ گائیڈنس آف اسلام اینڈ ماڈرن ریسرچ اسٹڈیز. کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو چیزیں ہمیں پہلے سے بتا دی گئی ہیں 1400 سال پہلے سے، وہ پرفیکٹ ہیں اور وہ کمپلیٹ ہیں، اور لیکن ہم صرف اسی کی بیس پر آگے نہیں چلتے. میرا مطلب ہے کہ ہم ایکچولی کیا کرتے ہیں کہ جتنی بھی اسٹڈیز آج تک ہوئی ہیں کامیابی پہ اور چیزوں کو ریزالو کرنے میں، پرابلمس کو حل کرنے میں کامیابی پہ، بہت ساری جو اسٹڈیز ہوئی ہیں جس میں زیادہ تر کام جو ہے وہ ویسٹ کا ہے، تو وہاں سے ہم وہ اسٹڈیز بھی پک کرتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں یار یہ واقعی جو ہے یہ ہمیں آگے نکلنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اور ہمارے سامنے نئے جو ہے اسپیکٹس لے کر آتی ہیں کامیابی کے. تو وہ ہم چیزیں بھی ساتھ میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو ہمارا ماننا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم اسلام میں جو ہمیں چیزیں بتا دی گئی ہیں، اور دیٹ از سنس دا فرسٹ پرسن، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہمیں ڈیوائن گائیڈ لائنز دی جاتی رہی ہیں، تو وہ سارے کا سارا ایک اسلام کا پارٹ بن جاتا ہے. پھر کہ ہمارے پاس 2 میجر نالج کے سورسز ہیں. ایک ہے ڈیوائن، ٹھیک ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ریویلڈ نالج، اور دوسرا جو ایکوائرڈ نالج ہے. ریویلڈ نالج کون سا ہے؟ جو کہ ہمیں دیا گیا، جس نے بنایا اس نے ساتھ ہی ہمیں وہ گائیڈ لائنز بھی دیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا چیزیں آپ کے لیے بینیفیشیل ہیں کیا نہیں ہیں. ایک وہ ہے نالج، اور دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج جو ہم لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں مختلف سورسز کے ذریعے سے. تو یہ 2 میجر سورسز ہیں تو نالج کے. تو اس کے ذریعے سے ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اسے بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ایکوائرڈ نالج کو بھی ہم لے کر چلتے ہیں. یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے جی ہر چیز کو چھوڑ دیں، جسٹ جناب. یعنی کہ 2 ہمارے اگر ہم دیکھیں تو 2 طرح کے ایک اسپیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یا تو صرف اور صرف وہ کہتے ہیں جناب صرف دین کا نالج ہے، باقی کوئی نالج ہی نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ تو جناب وہ بس اس میں سے چند ایک چیزیں آپ پک کریں، باقی سب کچھ یہاں کا. یہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہم نے. جیسے 2 آنکھیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون سی آنکھ زیادہ دیکھتی ہے کون سی کم دیکھتی ہے، دونوں سے ہم دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بھی نالج جو ایکوائرڈ نالج ہے، اس کا بھی جو سیڈ ہے وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ ہم اسے لرن کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، گرو کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارا الٹیمیٹ جو فوکس ہے انشاءاللہ ان چیزوں پہ رہتا ہے. ان کے ذریعے سے ہم جو ہے یونیورسل لاز کے ذریعے سے ہم زندگی میں کامیاب ہونے کے اصول سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ مشن ہے ہمارا ٹو میک اے پازیٹیو چینج ان سوسائٹی بائی کوچنگ اینڈ ٹیچنگ لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ اینڈ گائیڈنس آف قرآن اینڈ سنہ ٹو پیرنٹس. ہمارے کافی سارے کورسز ہیں جو کہ پیرنٹس ہیں، پیرنٹنگ پہ ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، تفصیل میں انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. یوتھ پہ ہے، سوشل انفلوئنسرز ہیں، اینڈ ادر سیکشنز آف سوسائٹی. We believe that Quran and Sunnah provide all the answers of humanity's pressing challenges, and the need of the hour is to present and preach this divine guidance in the context of science and modern studies. کیا مطلب؟ بھئی ہم نے پڑھنا تو نہیں، دین جو ہے وہ تو ہمیں ایک ڈیوائن جو ہے ہم اس کے خلاف جا کے نہیں کچھ بھی کر سکتے نا. یہ نیچرل سی بات ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت کچھ خلاف کر کے واپس پھر اسی طرف آ رہے ہیں. تو ہم نے یوز تو کرنا ہے، لیکن اسے ہم نے سوچ سمجھ کے اس کا پراپر جو ایسپیکٹ اسے سمجھ کے اپنے اندر اتار کے پتہ تو چلے بھی ہے کیا.
تو اسی لیے ہمیں جو اسلام میں جو چیز دی گئی، فرسٹ جو ورڈ ہے جو ریویلڈ ہے وہ کون سا ہے؟ اقرا۔ اقرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھیے، ریڈ، گیٹ دا وزڈم، گیٹ دا نالج، ٹھیک ہے جی، اسی سے چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ اور یہ جو آج انشاءاللہ ہم چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک لیکچر نہیں ہے، یہ ہماری آپس میں ایک گپ شپ ہے ایک طرح سے، لیکن وہ کس طرح سے ہے؟ ہم تھاٹ پرووکنگ کے انداز میں ہم چلیں گے کہ آپ کے ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں، یو مسٹ شیئر دوز تھنکنگس، ٹھیک ہے جی، آپ پوچھ سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اپنے پوائنٹس، اور اپلائی کرنے کے لیے آپ نے دیکھنی ہے یہ چیزیں کہ کیا یہ تھیوریٹیکل ہے سارے کے سارے، کیا یہ کہانیاں ہیں ساری کی ساری، ہم عرصے سے کلاس روم سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، تو کیا دس از جسٹ ون آف دوز کائنڈ آف لیکچرز؟ کیا ہے؟ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اسے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے 3 گھنٹے کا ہمارا انٹریکشن انشاءاللہ ہوگا ہمارا ٹوٹل، تو اسے ویلیویبل بنانا ہے۔ اور ویلیویبل کیسے بنانا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے یار مجھے کچھ مل رہا ہے، میں اپلائی کر سکتا ہوں، میں آگے نکل سکتا ہوں کیا یہ چیزیں؟ ادروائز مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 3 گھنٹے ہیں اس میں جو چیزیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی، اگر جسٹ دیکھ کر اور شاید نوٹ ڈاؤن کر کے ہم چلے جائیں اور کچھ نئے ارادے کر نہ جائیں ہم، تو پھر پرابلمز ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ جو ہم سے کویسچنز کیے جائیں گے نا، ان میں سے ایک کویسچن یہ بھی ہے کہ جو نالج دیا گیا تھا، جو علم دیا گیا تھا، اس میں سے کتنے پر عمل کیا؟ تو دس از ون آف دا کویسچنز جو ہم سے پوچھا جائے گا اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو نالج جو ہے وہ ایکچولی ہے ہی وہ جس سے آپ کو نفع ملے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اکثر دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی اس میں کہ یا اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جس سے نفع بخش علم ہو، یعنی کہ نفع بخش علم مجھے عطا فرما۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نفع بخش کب ہوگا؟ جب اسے اپلائی کریں گے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کل کی بات ہے، ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا اور موسمی وغیرہ ہم کھا رہے تھے، تو بچیاں، میری چھوٹی بیٹی ہے ایک جس کی ایج ہے تقریباً 4.5 سال ہے، اور 2 بیٹیاں، ایک ان سے بڑی ہے پھر ایک بیٹا۔ تو وہ نہ کھاتے کھاتے کیا ہوا کہ ان کے نا گلے میں اچانک سے نا وہ ایسے لگا جیسے نا کچھ پھنس گیا ہے۔ اب مجھے تھوڑا سا تھا کہ ایک بار میری سسٹر مجھے بتا رہی تھی کہ میرا بھانجا ہے وہ کچھ کھا پی رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا کسی وقت، تو اچانک اس کے گلے میں نا وہ اٹک گیا، وہ جو لقمہ ایک نوالا جو ہے وہ اٹک گیا۔ اب وہ بہت ہی وہ جو میری سسٹر ہیں وہ خود بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کریں، لیکن وہیں پر ایک بالکل ان پڑھ قسم کی بی بی جان بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کیا کیا، فوری طور پہ جلدی سے انگلی مار کے پکڑ کے نکال کے باہر رکھ دیا، یعنی کہ جس میں آپ سمجھیے کہ صرف سیکنڈز کی بات ہوتی ہے ساری۔ تو انہیں اس چیز کا پتا تھا کہ اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس چیز کو نا، تو انہیں بالکل اسے کیا، بچہ بالکل ماشاء تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا آنکھوں میں پانی شانی آیا، پھر نارمل ہو گیا۔ تو وہ جو چیز میں نے پہلے سے سنی ہوئی تھی، تو وہ کہیں نہ کہیں لرننگ میرے ہے تھی، سب کانشیس میں موجود تھی۔ تو کیا ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ میری بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فوری طور پہ میں نے وہی فارمولا اپنایا، میں نے فوراً اس کے منہ میں انگلی ڈال کے اور فوری طور پہ جو ہے اسے ہیلپ کیا۔ تو وہ جو علم تھا اس نے بینیفٹ اس طرح سے دیا، عمل کیا، ورنہ اگر میں کہتا کہ یار اب کیا کریں بھاگیں ڈاکٹر، تو بہت دیر ہو جاتی۔ تو یہ معاملہ جو انتہائی سینسٹیو ہوتا ہے، تو نالج جو ہے اصل میں وہی ہے جو ہمیں بینیفٹ دے، جو ہمیں فائدہ دے، ٹھیک ہے جی، اور اپلائی کریں اسے۔ اپلائی کرنے میں جو ہرڈلز آئیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا اپلائی، یا یہ تو جناب یہ تو کتابی باتیں ہیں، وہ لازمی شیئر کریں کہ جناب آپ بتائیے، آپ نے بتایا یہ بات کی ہے، یہ کیسے اپلائی کیسے ہوگا؟ تو اسے ہم نے اپلائی کرنے کی نیت سے ہم نے دیکھنا ہے، اور ہم سے ہر نعمت کے بارے میں جو سوال ہوتا ہے انشاءاللہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور فائنلی جو کچھ بھی ہے، اب یہ جو ہمارے لیے 3 گھنٹے کا ایک سیشن ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکوں۔ تو مجھ سے یہ کویسچن ہوگا کہ بھئی آپ نے صحیح طرح سے کیا کہ نہیں کیا، ڈیلیور کیا کہ نہیں کیا، تو میں اس لحاظ سے میں کویسچنیبل ہوں، اور آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ اس لحاظ سے کویسچنیبل ہوں گے، آپ سے کویسچن کیا جائے گا بھئی آپ نے کیا لرن کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے، اور ہمارے جو پروگرامز ہیں ان میں کارپوریٹ ٹریننگز موجود ہیں، اور ان کی ورائٹی ہے، انٹرپرسنل سکلز اس میں آ جاتی ہیں، لیڈرشپ سکلز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہم کس طرح سے جو ہے اپنے پوری ٹیم کو کس طرح سے لیڈ کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے ہم نے آگے نکلنا ہے، اس میں کافی ورائٹی ہے، اس میں ہم تفصیل میں پھر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو پیرنٹنگ اینڈ سکسیسفل چلڈرن، دوسرے کنٹریز میں بھی ہمارے سیشنز چل رہے ہیں، یو ایس اے، کینیڈا، جرمنی، مڈل ایسٹ میں ہمارے ہم مختلف سیشنز ہوتے رہے ہیں،
اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی ہمارے انٹریکشنز ہوتے ہیں جن میں ہم بچوں کو سکسیس ہیبٹس سکھاتے ہیں کہ بچوں نے زندگی میں کامیاب ہونے کی عادات کیا ہیں اور انہیں زندگی میں ہم کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں. بچوں کے ساتھ بھی ہمارے سیشنز ہیں، پیرنٹس کے ساتھ بھی ہمارے سیشنز ہوتے ہیں. تو یہ پرپز ہمارا کیا ہے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ ایکچولی جب ہم اینڈ میں جا کر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، پرابلمز ہوئی ہوتی ہیں بچوں کی جب وہ ابھی 7 سال سے پہلے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس وقت انہوں نے کچھ ایسی چیزیں سیکھ لی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ان کے دماغ کے اندر اور دل میں اتری ہوئی ہوتی ہیں، اب وہ جو چیزیں اندر بیٹھ گئی ہیں، وہ جو ان کی پروگرامنگ ایک طرح سے ہو گئی ہے، اب اسے دوبارہ سے چینج کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور اسی لیے جو پہلے 7 سال کے بارے میں کہا جاتا ہے 5 سے 7 سال میں بچہ اتنا سیکھتا ہے جتنا وہ اگلے 50 سال میں نہیں سیکھتا. تو اس لیے اس لیول پر اگر ہم نے دیکھنا ہے تو پھر ہم پیرنٹنگ کے کورسز کرواتے ہیں، بچوں کو چیزیں سکھاتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے کے لیے ان کے لیے ایک سیڈ جو ہے وہ صحیح طرح سے بویا جا سکے. رچنس بیانڈ لمٹس، لامحدود امیری اسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں. یہ ایکچولی ہے کہ ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کامیابی کی، تو کامیابی کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے. مطلب ایک دولت جو ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اسے بالکل ڈینائی کر دیں. نو، ہم کہتے ہیں نہیں، اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیں. دیٹ از این ایسپیکٹ، دیٹ از ناٹ ایوری تھنگ. کہ دولت آپ کے پاس کتنی ہے، آپ اس کی بیس پہ کامیاب سمجھے جائیں یا نہ سمجھے جائیں، دس از ناٹ ایوری تھنگ. لیکن دس از ریئلی سم تھنگ کہ اگر حق حلال سے کمائی ہوئی دولت ہے آپ کے پاس اور آپ کو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، آپ اوپر والے ہاتھ کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ مانگنے کے بجائے دینے کی پوزیشن میں ہوں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا تعلق اس سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اسے 360 ڈگری ریچنس ماڈل سکھاتے ہیں کہ امیری صرف دولت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. دولت ایک حصہ ہے لیکن اس کا ایک اور تعلق جو ہے، اور باقی وہ تفصیل میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہماری ہیلتھ کیسی ہے، ہمارے ریلیشنز کیسے ہیں، ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز سوسائٹی، ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ کتنا جمع کر کے وہ جا رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے نا، ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا کچھ چھوڑا ہوا ہے، سمیٹا ہوا ہے، ایک تو یہ ہے. لیکن جو اصل چیز ہے، ہم نے سوسائٹی کے لیے کیا چھوڑا ہے. کیا لوگ بعد میں ہمیں یہ یاد رکھیں گے کہ واہ یار کیا بات ہے، اس نے یار 10 جو ہے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، یا جناب اس نے کتنی لینڈ کروزر چھوڑی ہیں، BMW، رینج روور کتنی چھوڑی ہیں. کہ اس بیس پہ ہمیں یاد کیا جائے گا کہ یار سوسائٹی کے لیے کیا چھوڑا، کیا سکھا کے گیا، کیا بات ہے یار. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس چیز ہم پورا ایک کانسیپٹ ڈسکس کرتے ہیں. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس میں بھی ہمیں مکمل گائیڈ لائنز موجود ہیں، ہمیں اسلام میں بھی بتائی ہیں اور سائنٹیفک ریسرچ اسٹڈیز کی بیس پہ ہمارے پاس وہ پرنسپلز موجود ہیں جو ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہم نے دولت مند کیسے ہونا ہے، ہم نے اچھا شوہر کیسے ہونا ہے، اچھا باپ کیسے بننا ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا انسان اوور آل، اچھا باس، اچھا کولیگ. ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری چیزیں کیسے ہونی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. کاؤنسلنگ ہے، ہم پرسن ٹو پرسن ان کے جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. جی 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 ہاں جی جی. بیونڈ لمٹ سے کیا مراد ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل ایسی ہے. وہ آپ کو اللہ جب دے گا تبھی ہے آپ کی اپنی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. بیونڈ لمٹ کا مطلب کہ آپ نے حد سے زیادہ آپ کے پاس دولت آ گئی ہے، جو شاید آپ نے کوئی انفیئرلی استعمال کی ہے یا کچھ کیا استعمال. اگر سے یہ لکھا جائے کہ اگر ہم نے استعمال کرنی ہے اپنی زندگی میں پیسہ استعمال کرنا ہے تو لمٹ بھی آ سکتا ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ. یہ ایکچولی جو اس سے مراد یہ ہے کہ ریچنس کا ایک میں نے آپ کے سامنے پہلے کانسیپٹ رکھا کہ اس کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہے، پیسہ بھی ہے. تو جب ریچنس کا میں نے ایک تعلق رکھا ہے، اس کا مطلب ہے ریچنس میں آپ کے تعلقات کیسے ہیں، آپ کیسے باپ ہیں، کیسے شوہر ہیں، کیسے بھائی ہیں، آپ کیسے لیڈر ہیں، آپ کیسے باس ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کیسے کولیگ ہیں، یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں. لہذا جب ہم کہتے ہیں بیونڈ لمٹس، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان ساری چیزوں میں جو عام طور پہ ہم نے سوچی ہوئی ہیں یا سنی ہوئی ہیں، ان لمٹ سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک حدیث آتی ہے اور یہ واقعی بات بالکل جناب ہم اگر دیکھیں نا ارد گرد اپنے، تو ہمیں یہ بات بالکل صحیح نظر آتی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث لمبی ہے، وہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، اے انسانوں، تمہارے پہلے سے لے کر تمہارے آخری تک
پہلے کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. آخری قیامت تک پتہ نہیں کتنے آنے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلے سے لے کر آخری تک. اور اے جنوں، تمہارے پہلے سے لے کر تمہارے آخری تک اگر تم سارے اکٹھے ہو جاؤ ایک کھلے میدان میں اور مجھ سے مانگو، مجھ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، اور میں تمہیں وہ سب کچھ دے دوں جو تم نے مجھ سے مانگا ہے، وہ دینے کے بعد بھی جو میرے پاس بچا ہے اس میں اتنی بھی اصل میں کمی نہیں آئی جتنی کہ ایک سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے. تو آپ کو آئیڈیا ہوا تھوڑا سا کہ کیا کوئی لمٹ ہے؟ پھر آپ کتنا اچھا ہو سکتے ہیں، کیا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ آپ کتنے اچھے شوہر ہو سکتے ہیں، کیا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ آپ کتنے اچھے باپ ہو سکتے ہیں، کیا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ آپ کتنے اچھے باس ہو سکتے ہیں، کیا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ آپ کتنے اچھے کولیگ ہو سکتے ہیں، کیا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ ٹھیک ہے. تو میں نے جب ریچنس کو ایکسپلین کیا آپ کے سامنے تو میں نے یہ ساری چیزوں کو ساتھ ایکسپلین کیا، اور اسی کا ایک پارٹ جو ہے وہ ویلتھ بھی ہے. لیکن جب میں نے ان لمیٹڈ کی بات کی وہ صرف ویلتھ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. میری بات کلیئر ہوئی ہے آپ پہ؟ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود وہ پھر بھی وہ خالی نہیں جاتا. بندہ وہ اعلان کر دیتے ہیں کوئی ہے جو اسے کھانا کھلا سکتا ہو. آپ امیجن کیجئے کہ کچھ نہیں، وہ خود نہیں کھلا سکتے. سچویشن یہ ہے کئی ماہ تک جو ہے وہ چولہا نہیں جل رہا، لیکن سٹل جو ہے اگر کوئی آتا ہے اس کی ضرورتیں پھر بھی پوری ہو رہی ہیں. کین یو امیجن؟ یار اتنے لیسٹ ریسورسز میں اس لیول کی کنٹریبیوشن دینا، اسے ہم ان لمیٹڈ پھر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ تو یہ ہم اوور آل دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پیسے کے والے سے بھی آتا ہے، ایک بندہ آتا ہے نا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے میری مدد کریں، تو میں کچھ تو ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بس ایک پیالہ ہے پانی پینے کے لیے، لاؤ جی. وہ لایا گیا، اسے بیچ کے ایک جناب وہ جو کلہاڑی ہوتی ہے اس کا وہ لوہے والا جو حصہ ہے پھل وہ لیا گیا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس میں جو ہے وہ پھر سٹک جو ہے اس میں ایڈ کی، اور فرمایا انسرٹ کرنے کے بعد اب جاؤ اور میں تمہیں اتنے دنوں تک مانگتا ہوا نہ دیکھوں. مجھے آپ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ تھا دینے کے لیے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف دولت سے نہیں ہے. دس از ریئلی انلمیٹڈ بیانڈ لمٹس، کہ ہم وہ اس سے آگے نکلیں تھوڑا سا. ہم صرف دولت کو ہی سارا کے سارا ایسپیکٹ سمجھنے سے تھوڑا سا اور آگے نکلیں، لیکن ساتھ ہی ہم اسے بالکل اگنور بھی نہ کر دیں. جیسے سر نے فرمایا کہ بالکل ہم نے بھائی ضرورتیں بھی تو پوری کرنی ہے. جیسے کسی بندے نے آگے دروازہ نوک کیا، وہ اندر سے نکلا، انہوں نے کہا جی یار اللہ دے واسطے کچھ دے دے. اس نے کہا یار میرے کو تو کچھ نہیں ہے. اس نے آگے سے جواب دیا پھر باہر کی کرن دے، اندر کی کر رہے ہیں، آ تو میرا ہلکے منگیے. یعنی یا تو پھر ساتھ مل کے مانگو یا کریٹ کرو، اس قابل ہو. تو ہمارا جو فوکس ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ باقی آپ کے سارے ایسپیکٹ بھی ریچ ہونے چاہیے، ایک چیز یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یس دولت بھی بھئی اتنی تو ہو کہ بہن کو ملنے کے لیے جاؤ تو اس کے لیے کچھ لے کے جا سکو، بجائے اس کے کہ بہن کو پتہ چلے کہ پرا آ رہا ہے تو کہ لو جی پھر کچھ منگنا آ رہا انہیں بجائے اس کے کہ کچھ ایسا ہو تو ہم اس لیول پر بھی گرو کر سکیں. تو یہ ایک اوور آل کمپلیٹ کانسیپٹ ہے. اور بیونڈ لمٹس لکھنے کا اسپیشلی مقصد یہ ہے، یہ لمٹس ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں عام طور پہ. ایک انسان حق حلال سے بس اتنا کما سکتا ہے. ہم عام طور پہ سوچتے ہیں نا یار فلاں کے پاس اتنا ہے must be through unfair means. یہ ہمارا خیال ہوتا ہے نا یار وہ دیکھو لینا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ کی ہوگی. تو یہ ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گڑبڑ کی ہوگی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے بتائیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہے کتنی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کتنی تھی؟ بتائیں، ان کی کوئی لمٹ آپ کہہ سکتے ہیں کتنی لمٹ تھی؟ That was really beyond limits. اور اصل جو ہے نا مزے کی بات جو اس سے بھی اگلی ہے، بھئی وہ جو کچھ بھی تھا دل اس سے بڑا تھا. یہ اصل چیز ہے کہ جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بارے میں ایک جگہ پہ لیکچر ہو رہا تھا تو اس میں ایک پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ آیا کہ اتنا چھوڑا انہوں نے کہ جب وہ دنیا سے گئے ہیں کہ ایک پوری جماعت تھی مزدوروں کی جو کہ کلہاڑے سے اسے کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ بانٹا جا سکے، اور ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے. یہ سونا کاٹنے والی جماعت تھی، سونے کو کاٹ رہی ہے کلہاڑوں سے. تصور فرما سکتے ہیں کتنی دولت ہوگی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ مانگے دامو جناب وہ کنواں خرید کے
چیریٹی کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، مفت میں بانٹ دیتے ہیں. اور ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غالباً ہاں جی کیا ہوا کہ صورتحال ٹف ہو گئی، مال تھا نہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھیں، تو ماحول اس طرح کا ہو گیا کہ جو خریدنا چاہتے بھی تھے تو خریدنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، پیسہ تو تھا لیکن خریدا نہیں جا سکتا تھا، تاجر تک پریشان تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اب جب سارے لوگ آئے ہوئے تھے کویسچن کر رہے ہیں کہ اب کیا کریں، تو جواب دیا کہ انشاءاللہ شام نہیں ہوگی کہ اللہ تمہارا یہ مسئلہ حل کر دے گا. اب ایک یقین ہوتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ایک بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ آیا ہے اور وہ بہت بڑا قافلہ ہے، بہت سارا مال سے لدا ہوا قافلہ آیا ہے. فوری طور پہ جناب وہ جو تاجر تھے وہ کہتے ہیں واقعی بھی ابھی شام بھی نہیں ہوئی، ابھی کا مسئلہ حل ہو گیا. وہ بھاگ کے جاتے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بلاتے ہوئے باہر آتے ہیں، انہیں فرماتے ہیں جی ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے پاس اس طرح سے قافلہ آیا. ان کا جی بالکل آیا ہے، اندر جا کے دیکھ لو. وہ جو بھی تھا گودام جو بھی سسٹم ہوگا وہ اندر گئے تو جناب دیکھ کے آئے واو کیا بات ہے، بلے بلے ہو گئی. اب واپس آئے، آگے کہتے ہیں ہمیں بتائیں آپ کس ریٹ پہ بیچیں گے، کیا آپ کس ریٹ پہ ہم سے خریدیں گے. میں کہا جی کہ ہم 10 درہم کے بدلے میں 11 دیں گے آپ کو. فرمایا نہیں وہ مجھے زیادہ دیتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، ایک بولا ہم 10 کے بدلے میں 12 دیں گے آپ کو. نہیں 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 وہ مجھے زیادہ دیتا ہے. پھر کہا اچھا ہم 10 کے بدلے میں 15 دیں گے آپ کو. نہیں نہیں وہ مجھے زیادہ دیتا ہے. سارے حیران ہو گئے، یار ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار اور بڑے بڑے تاجر تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کون آپ کو زیادہ دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے وہ زیادہ دیتا ہے. انہوں نے کہا یہ سارا لے جاؤ اور سارا فری میں بانٹ دو سب میں. کین یو امیجن؟ یہ ہے دس از ریئلی بیونڈ لمٹس تھنکنگ کہ بھئی جتنی بھی، پہلی بات تو یہ کہ دولت بھی تھوڑی نہیں ہے، اس کے بعد جو سوچ ہے جو دل ہے اس دولت سے کہیں بڑا ہے. انہیں یہ نہیں لگتا کہ یار جی میں دے دیتا تو میرا کی بنے گا. نو دیٹ از ریئل. ٹھیک ہے جی، تو یہ چھوٹا سا اس میں ہے جی. ٹھیک ہے جی، تو اس میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، یہ ویسے کوئی دینی لیکچر نہیں ہے لیکن زیادہ چیزیں خیر اس طرف سے آ رہی ہیں. تو آتا ہے کہ اصل امیری دل کی امیری ہے. بندہ یار کروڑوں پتی ہو اور 100 روپیہ نکالتے ہوئے جان نکلنے والی ہو جائے تو یہ ہے جو پرابلم ہے اصل. اور بندے کے پاس جتنا بھی ہے نکال دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اوکے، کاؤنسلنگ جو بھی پرسنل ایشوز ہیں اس میں کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں. بچوں سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، آپ کی پروفیشنل کریئر میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، آپ آگے نہیں ہی نکل پا رہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اس میں ہم آپ کی پرابلمز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پلس کیا ہے، جاب بیفور ڈگری، ہم اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ جو بھی ڈگری کر رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ان کی انشاءاللہ جاب ہو چکی ہوگی. یہ ہم انہیں پورا ایک ہمارا موڈیول ہے وہ ہم انہیں کرواتے ہیں. انہیں 100% ہم فٹ بناتے ہیں کہ وہ جو کارپوریٹ ورلڈ انہیں کیسے لوگ چاہیے، ہم ان کے لیے انہیں ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے پریپیئر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے جاب حاصل کرنا اچھی اور اس میں گرو کرنا مسئلہ نہیں رہتا. خیر ہم چونکہ یہ تفصیلات اس میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، وہ تو سر کا کویشچن تھا اس لیے. اور ہم نے کیا کرنا ہے، ساتھ میں ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم سارے آپس میں انٹریکٹ کریں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے. تو یہ جسٹ ون وے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہماری بھی کوشش ہوگی یہ ون وے نہ ہو، صرف میں ہی نہ بولتا رہوں، آپ کی طرف سے مجھے جیسے سر نے ماشاءاللہ بڑی پیارے طریقے سے ہمیں کچھ چیزیں ہمارے سامنے رکھی کہ ایک انٹریکٹیو جو ہے نا وہ وے بن گیا، ہمارا موڈ بن گیا. تو اینی ون وانٹس ٹو فیل، کوئی بچہ ہے، کوئی بندہ، سوری بچہ نہیں، بندے ماشاءاللہ سارے ہیں جی جو فیل ہونا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے. تو and who really wants to be successful، کون کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گڈ، سارے ہونا چاہتے ہیں، دیٹس گریٹ. تو سکسیسفل ہونے کے لیے ہمیں کیا چاہیے، سکسیس ہے کیا؟ ہم کافی چیزیں یعنی کہ جو ہم نے ٹائم شروع میں لگایا ہے وہ ہمارا اس جو سلائڈ ابھی آنے لگی ہے اسے ہم کافی حد تک ایکسپلین کر چکے ہیں. تو ہمارا ٹائم کسی بھی حوالے سے الحمدللہ ضائع نہیں ہوا. بہترین چیزیں جو ہے، اچھا جی یہ ہمیں لگتا ہے کامیابی کا تعلق جو ہے وہ پیسے سے ہے یا نہیں ہے؟ ویسے ٹوٹل نہیں ہے لیکن ہے، دیکھیں ایسپیکٹ تو ہے نا. اچھا صحت جو ہے، مجھے بتائیے صحت کا تعلق ہے کامیابی سے؟ صحت کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائی دولت بھی تو اللہ کی نعمت ہے. کیا خیال ہے آپ؟ اوپر والے فرمایا نا کہ اوپر والا نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے.
اس کی پوری اپلیکیشن ہم آگے دیکھیں گے، لیکن اتنی بات کو سمجھیں، اوپر والا ہاتھ، تو اگر آپ کے پاس کچھ ہوگا تو دے سکیں گے نا ہم انشاءاللہ. تو اس کا تعلق تو ہے، اور دس از ناٹ ایوری تھنگ، یہ سب کچھ نہیں ہے. یس اچھا بزنس، ہمارا اچھا بزنس ہو جائے جی، گرو کرتا ہو، کیا بات ہے، بلے بلے ہو رہی ہو. ناٹ کمپلیٹ سکسیس بٹ پارشل سکسیس ہو سکتی ہے. بڑا گھر، پتا لگے جی لوگ ہیں، انہیں پتا چلے کہ گھر ہے کوئی، تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے. بلکہ جی اچھا، ویلا پہ نا وہ ایک چیز یاد آ گئی کہ ایک بہت امیر شخص تھا، اس کا بہت بڑا گھر تھا، اور اس نے کیا کیا کہ بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا اور ان کی دعوت کی اور انہیں کافی کھلایا پلایا. اس کے بعد جناب باہر لے گیا اور جا کے کہتا جناب یہ دیکھیں میرا سوئمنگ پول، اور سوئمنگ پول میں بہت سارے مگرمچھ تھے، اور جو مگرمچھ وہ کہتا جی آپ میں سے کوئی ہے جو اس میں جمپ کر کے اس میں سے تیر کر دوسری طرف سے نکل جائے، میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا. اب سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو ایسی حرکت کرے. مگرمچھ جو وہ تو ایک ہی ہو تو بندے کے لیے بڑا خطرہ ہے، کسی کو چھوڑے نا. تو یہ تو نظر آ رہے ہیں اتنے سارے مگرمچھ، کون جا سکتا ہے اس میں. خیر وہ دوبارہ پھر اعلان کرتا ہے کوئی ہے جو جمپ کرے دوسری طرف سے تیر کر نکل جائے، منہ مانگا انعام دوں گا. اور مجھے جتنا دیا ہوا ہے، میرا گھر دیکھیں کتنا بڑا ہے، گاڑیاں شاڑیاں آپ نے ساری دیکھی ہیں، میں دے سکتا ہوں. سارے جناب وہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. فائنلی تیسری بات کہتا دس از اے لاسٹ چانس، کوئی ہے جو ہمت کرے تیر کر دوسری طرف سے نکل جائے، منہ مانگا انعام دوں گا اور میں دے سکتا ہوں. اور میں عرصے سے اعلان کرتا ہوں ابھی تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی. آپ میں کوئی ایسا؟ ایک دم سے پانی میں جمپ کی آواز آتی ہے، پانی میں کسی کی گرنے کی آواز آتی ہے، سارے ایک دم سے ادھر دیکھتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں، اور وہ پھر بڑی تیزی کے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے تیر کر دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. سارے ہکا بکا رہ گئے، یہ کیا ہوا؟ اور ہو سکتا ہے وہ جو مگرمچھ تھے وہ بھی سیدھے پدرے ہو رہے ہوں کیوں بتا، انہیں بھی نہیں وہم و گمان میں ہوگا کہ ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے. خیر وہ جناب ادھر سے نکل گیا، سارے حیران ہو گئے، وہ بالکل اپنے آسان خطا نہیں ہو جاتے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ سارے دیکھ رہے ہیں، اچانک جب وہ ہوش و حواس میں ہے، سب نے جناب کلیپنگ کر، جی واہ کیا بات ہے، بلے بلے. وہ بھی جو امیر بندہ تھا اس نے بھی کلیپنگ کر، کیا بات ہے. اس نے کہا عرصے سے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے میں ایسی دعوتیں کرتا آیا ہوں اور آج تک کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ کوئی یہ والا کام کر سکے، اور آپ وہ پہلے مرد مومن ہیں، جوان ہیں، جس نے واقعی یہ کام کر کے دکھایا ہے. مجھے بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا جو مانگتے ہو میں دوں گا، میں نے وعدہ کیا تھا. میں کہا میں منگا کا بات 10 منٹ تک آگے نہیں دیتا تو بعض اوقات ہماری لائف میں ہمیں کسی دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم خود سے شاید وہ چیزیں نہ کریں جس کے لیے ایک پرابلم ہوتی ہے نا، مسئلہ ہوتا ہے، اس مسئلے میں اوپر سے قدرت کی طرف سے پلان ہوتا ہے کہ انہیں اپنے آپ کوشش نہیں کرنی اسے اس میں جھونکا جائے. یاد ہے وہ کسی دور میں پڑھا کرتے تھے his first flight، کیا کرتی ہے اس کی ماں؟ وہ جناب کہتا ہے پرندہ، وہ جو کعب کا بچہ ہوتا ہے، کہتا ہے لو جی آج میں نے، وہ راک پہ ہوتی ہے، پہاڑ پہ ایک چٹان ہے، اور جناب بچہ کہتا ہے لو جی آج میں نے اڑنا ہے. وہ جیسے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، دیکھتا ہے اتنی ہائٹ پہ ہوں، اگر نیچے گرا تو میرا بچنا کچھ نہیں. کہتے آج نہیں کل اڑیں گے، پھر واپس چلا جاتا، پھر اگلے میں آج پھر اڑاں گا، آج اڑنا ہے بس. ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں آج تو کر کے چھوڑنا ہے یا کل کر کے چھوڑنا ہے. ویسے آج کا کم ہوتا ہے، کل کا ہوتا ہے زیادہ. بندہ کہتا ہے جی کل میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا، اور وہ کل نہیں آتی. خیر اس نے پھر دیکھا، پھر رنگ اڑ گیا، پھر واپس چلا گیا. کرتا کہ اس کی ماں دیکھ رہی تھی. آخر کار ماں نے پتا کیا کیا، اسے دھکا دے دیا. جب اسے دھکا دیا نا تب وہ گرتا ہوا اچانک اس کے پر کھلے، جب پر اس کے کھلے تو اڑنا شروع ہو گیا. تب اسے پتا چلا کہ میرے پاس کیا کچھ تھا، مجھے تو اس کی ٹینشن ہی نہیں لینی چاہیے، تو میں تو اکوپڈ ہوں اس کے لیے، میں تو تیار ہوں. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایسے چیلنجنگ انوائرمنٹ میں اس لیے ڈال دیا جاتا ہے، جاب میں سے فائر ہو گیا بندہ، نکال دیا گیا. امریکہ کی ایک سٹڈی بتا رہے تھے کہ وہاں پر ایک وقت ایسا آیا جہاں پر بہت ساری جابز میں سے بہت سارے لوگ ان ایمپلائے ہو گئے، لیکن وہی وہ سال تھا جس میں سب سے زیادہ بزنس چلے، پھر سب سے زیادہ بزنس نئے ایمرج ہوئے، اور پھر اس سے زیادہ لوگوں کو جابز ملی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذہن میں رکھیے، جو اوپر سے پلان ہوتا ہے نا ہماری، دیٹ از دی بیسٹ پلان. ٹھیک ہے جی، ہم بعض اوقات خود اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری تھنکنگ یہ ہے ہم اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنا بھائی یہاں پہ جتنا، ٹھیک ہے، میں آپ کے اندر نہیں دیکھ سکتا، میں آپ
سے دور نہیں دیکھ سکتا, بینچ کے پیچھے نہیں دیکھ, ہماری لمٹ ہے نا, وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے, اسے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. اس نے خود ہمت پتہ نہیں کرے نہ کرے, اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ اس نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی, پھر اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن میں چیلنجنگ سچویشن میں ڈال دیتے ہیں. تب کیا ہوتا ہے, تب پھر وہ ساری صلاحیتیں اندر سے اوپن ہوتی ہیں. جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اور روتا ہے, یا اللہ میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں, اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, پریشان ہوتا ہے. لیکن پھر وہی ہوتا ہے لمحہ جب اس کے اندر سے ایک نیا جذبہ ابھرتا ہے, اور وہ چیزیں جو ایزی بیٹھ کر نہیں کر سکتا تھا, اب وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے. وہ اس کے لیے ضروری تھا, اسی لیے اس نے بڑا سٹیپ لیا, اور اس کے بعد دنیا کو لیڈ کرنے والا بن گیا کسی فیلڈ میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جو ولا ہے, بڑے گھر ہیں تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. ہمیں لگتا ہے پار, یار اختیار کتنا ہے, پار کتنی ہے ہمارے پاس, جہاں جاؤں بلے بلے ہو جائے. ٹھیک ہے جی, پریزیڈنٹ صاحب اٹھ کے آ جائیں مجھے ویلکم کرنے کے لیے, مزہ تو پھر ہے بھائی. اوکے, دیٹ مے بی اے پارٹ آف سکسیس, بٹ دیٹ از ناٹ دا ریئل سکسیس بائی اٹ سیلف. فیم, بہت مشہور ہو جاؤں, پتا لگے لوگوں کو بھائی فلاں بندہ آیا. ٹھیک ہے جی, لوگ جناب جہاں جہاں پتا چلے لوگ ہر شے چھوڑ کے پہنچ جائیں, اسے ہم کیا کہیں گے, یار فیم ہے. لیکن یہ بھی بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں. میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا, امریکن ماڈل تھی کوئی, وہ بتاتی, وہ کہتی یقین کیجئے امریکن ماڈل جن کے لیے لوگ جو خواب دیکھتے ہیں کہ جی بالی ووڈ اور یہ اس طرح کے ہم کبھی کسی طریقے سے وہاں تک چلے جائیں, وہ جو وہاں سے کہتی ہم سے زیادہ انسیکیور بندے کوئی نہیں ہوتے, ہم سے زیادہ انسیکیور بندے. وہ بی بتا رہی ہے بیچارے کہ جو سب کچھ لب گیا تو پتا لگ گیا ہے بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بندہ اتنا خالی ہوتا ہے اندر سے, وہ خود بتا رہی ہے. تو یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ, اچھا یہ ساری چیزیں, ایک اور چیز اس میں آتی ہے وہ ریلیشنز. ہاں ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار پتہ لگے میرے تعلقات بڑے ہیں, میں ہوں تو پاکستان میں, امریکہ کے جناب وزیروں تک میرے تعلقات ہیں, میں کال کرتا ہوں کہ جناب میں آ رہا ہوں تو جناب بلے بلے ہو جائے, ایک تعلق ریلیشن پتہ چل جی بلے بلے ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے تعلقات بڑے ہیں, اثر و رسوخ بڑا ہے, یہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں. اچھا ان سب کے ساتھ نا ایک پرابلم ہے, مطلب یہ آسپیکٹ تو ہیں کامیابی کے, لیکن ایک پرابلم ہے. کیا, مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہاں پر جوائن کیا تھا اس سے پہلے آپ کا کیا کانسیپٹ تھا کہ وہاں پر کیا کیا ہوگا؟ ایک چیز, آپ وہاں پر کیا کیا کریں گے, کس طرح سٹرگل کریں گے, ہم کس طرح سے ایفرٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, پہلے ایک تھنکنگ ہوتی ہے, جب وہ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کے بعد ایک تھنکنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزر جاتا ہے, مہینے 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ, پھر ایک تھنکنگ بنتی ہے. آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو چیزیں ہمیں پہلے نہیں ملی ہوتی جب مل جاتی ہیں وہ پھر نظروں سے اوجھل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ذرا تصور فرمائیے کوئی ایسا ڈریس, جوتے کی بات کریں, کوئی ایسا جوتا جو آپ نے بڑے شوق سے خریدا ہو, یار یہ جوتا مزہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی, کوئی بھی جوتا آپ نے جب خرید لیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ ہر بار جب بھی پہنتے ہیں آپ کو وہی فیلنگ آتی ہے, نہیں نہ آتی؟ یہی معاملہ ان سب کے ساتھ ہے, کیونکہ جو بھی ایکسٹرنل ہے, ذہن میں رکھیے گا, جو بھی ایکسٹرنل ہے وہ ایک لمیٹڈ حد تک بس جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ بندہ پھر یوزڈ ہو جاتا ہے, عادی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم اسے ایک ایسی سکسیس نہیں سمجھ سکتے ان سارے کو کہ یہ آ گئی تو بس, نو. ایک بندے نے خودکشی بلا کیوں کی, اس نے لیٹر لکھا خودکشی کرنے سے پہلے, اس نے کہا جی کہ چونکہ جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کر لیا, جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ میں سب کچھ کر چکا ہوں, اب آگے کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں, لہذا کہانی ختم, ٹھا. آپ سوچ سکتے ہیں ایک بندہ یہ بات کر رہا ہے, جو کچھ ہو سکتا تھا, جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ میں نے کر لیا, اب آگے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا اور اس سے آگے کیا کروں, لہذا خودکشی کر لی. اسلام جو میں کہتا ہوں وہ جو آتا ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. بھئی ہم کیسے, ایک انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ سمجھے کہ میں نے کر لیا جو کرنا تھا. کم آن, دنیا ہے پوری آپ کے سامنے, دنیا میں آپ کہاں کہاں کیا کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کتنے لوگوں کے چہروں پہ آپ خوشیاں لا سکتے ہیں. کیا آپ نے سمجھا سب کچھ کر لیا؟ نو. جب آپ کا کانسیپٹ بڑا ہوگا کامیابی کے بارے میں, یہ بہت لمیٹڈ کانسیپٹس ہیں, تب آپ کو پتا چلے گا نہیں یار اوور نہیں ہے, ابھی تو بڑا کچھ ہے کرنے والا. ٹھیک ہے جی,
تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا دیکھیے ذرا اس کانسیپٹ کو کہ جو لائف ہے ہماری کتنے سالوں کی ہے؟ چند سالوں کی. ایسے ہی ہے جی. میں چند سال اس لیے کہہ رہا ہوں 4.5 ارب سال اس زمین کی ایج ہے. ٹھیک ہے 4.5 بلین ایئرز. اچھا انسان چند سال کے اتنے 100 سال بڑی چھلانگ لگا لیں کتنا ہوگا جی اگر کوئی پہنچ جائے. وہ ویسے ہی ویسے 80 سے پلس جانا شروع ہونا تو وہ اور ہی بندہ اور ہی یعنی کہ وہ بچپن والی کیفیت میں جانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کے بعد والی زندگی کتنے سال آپ کیا کہیں گے؟ ہزاروں لاکھوں سالوں سے تو زندگی چل رہی ہے. تو کتنے سال ہیں؟ کیا ہمارا ڈاٹ بنتا ہے اگر میں کہوں یہاں سے لے کر یہاں تک وہ ہے جب سے زندگی ہے زمین پر لاکھوں سال. آپ کی زندگی کتنی ہے؟ ہم کہتے ہیں 100 سال. کیا 100 سال کا ایک ڈاٹ جتنا بھی بنے گا؟ تو اس زندگی کو لازوال بنانے کے لیے ہمارے پاس طریقہ ہے. ہم یہ جو زندگی جس میں ہر کسی نے جانا ہی جانا ہے لیکن وہ لوگ جو خدا کو نہیں نہ مانتے موت کو مانتے ہیں. موت تو آنی آنی ہے. تو بھائی جو موت آنی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے بتائیے کہ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں یار آئنسٹائن کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں. اس نے یار کام شام کیا جو بھی ہے ایڈیسن نیوٹن سائنسدان جو بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ سر وہ جو آئنسٹائن ایڈیسن نیوٹن وغیرہ اسٹیو جابس کو بھی ڈال دیں اس میں کیونکہ وہ بھی چلا گیا ایپل کا فاؤنڈر آئی فون. ٹھیک ہے جی. اچھا ناؤ دا کوسچن از کہ مجھے بتائیں لوگ ان کی لائف سٹوریز پڑھا رہے ہیں کہ یار کیا بات ہے کمال بندہ تھا. ان میں سے کوئی بھی لے لیں وغیرہ بات ہے ہر فیلڈ میں یہ کامیاب نہیں تھے. کسی ایک فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہی لوگوں کے سامنے عام طور پہ امیج آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اتنے کامیاب لوگوں نے کہہ رہے ہیں بلے بلے ان کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کے کانسیپٹ پڑھائے جا رہے ہیں ان کی تھیوریز پڑھائی جا رہی ہیں واو ان کے مجسمے بنا دیے گئے ان کی پوجا پاٹ بھی ہو رہی ہو. لیکن کیا اس سے ذرا سا بھی فرق پڑتا ہے اگر اس وقت ان کے ساتھ کام خراب ہو رہا ہو؟ وہ زمین سے نیچے جا چکے زمین سے نیچے جا چکے. اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب نیچے جا چکے اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ زندگی کا برانڈ ہی نہیں ہے. جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی تو اصل آنکھ کھلی تب پتہ چلا کہ زندگی کیا ہے. اور وہ جو زندگی چلتی جا رہی ہے اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. بندہ دعائیں مانگتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی آ جائے. نہیں اب نہیں کیوں ہوتا ہے موت والی زندگی ختم اب ٹرانسفر ہو گئی ہے ایک نئے فیز میں. ناؤ دا کوسچن از مجھے ابھی بتائیے یہاں پر چند سال کے لیے جو مرضی کر دیا لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ جو انلمیٹڈ لائف ہے وہ اسٹیج پہ لگ گئی اور جیسی آنکھیں بند ہوئی زمین کے نیچے گئے تب پتہ چلا کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اب دنیا کہہ رہی ہے اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ نیچے سے نہ ہو کہہ رہے ہاں بھائی تیاری کر کے آئے اور ادھر سے تو شروع ہو گئی بڑے چتر. مجھے ایک جگہ پہ مجھے نا موقع ملا ایک کھانے میں جانے کا اور وہاں پر پتہ چلا کہ اچانک کیا ہوا ایک دم سے جناب وہ نا کافی سارے لوگ آئے لوگوں کو پکڑ کے لا رہے ہیں اندر. انہوں نے کیا ہے وہ کہتے جناب انہوں نے نا یہ ڈی پی او صاحب کے آفس کے قریب سے کہیں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے گالیاں دی اونچی اونچی آواز میں بائٹ سے نا تو ڈی پی او صاحب تک پیغام پہنچا کہ سارے پھڑ کے اندر لے کے سب کو حکم اندر لے کے جاؤ. اور پھر ادھر سے مجھے وہ موقع مل گیا وہ درشن کرنے کا تو اندر جناب ایک بندہ لے کر آیا برانڈ نیو چیتر. وہ جناب وہ لے کر آیا اس پہ اخبار لپیٹ ہوئی یعنی کہ ابھی اس نے رواں ہونا تھا تو وہ لے کے آیا جناب اسے ٹھیک ٹھاک جو ڈچکرا قسم کا بندہ ہوا ہیوی اس نے جناب ایسے کر کے پکڑا اور جناب وہ آگے اس نے لٹایا ہوتا ہے پھر نہیں سکتا جو مرضی ہے اور اسے پورے زور سے یہاں پہ اٹھایا ٹھا اسے سارے تارے یاد آ گئے نظر آ گئے ہوں گے جو کچھ بھی ہے. تو جو بھی جاتے تھے وہ آوازیں آتی تھیں بس تصویر نہیں آ رہی آواز آ رہی. تو آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ معاف کرے جو آتا ہے نا قبر کے عذاب کے بارے میں کہ درز ہوگا لوہے کا تھوڑا ہوگا وہ مارا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زبان پہ یہ لائف ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں بلے بلے بھائی اور آگے وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ادھر رل رہا ہے بندہ دنیا میں بلے بلے ہو رہی ہے. مجھے بتائیں اس کی صحت کوئی اثر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک بندے کے پاؤں میں شدید تکلیف ہو اور بیٹھا ہو اسے جان نکل ایسے لگا بس ہوئی پڑی ہے میری اور لوگ کہہ رہے ہیں یار اس سے کامیاب کوئی نہیں یار اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے
اس کی ساری توجہ وہاں پہ ہے، اسے کوئی فرق. لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ اس وقت خوشحال کوئی نہیں، اس سے زیادہ خوش اس وقت کوئی نہیں ہے. یہ تو لوگ کہتے ہیں، یہ تو اسے پتہ ہے جس کے ساتھ ہو رہا ہے. ایکچولی اللہ نے اس کا بدلہ دے کے دنیا نہیں. جی تو یہ آپ ہو رہا ہے نا چیز، یہ بالکل صحیح ہے کانسیپٹ کہ ہمیں جو غیر مسلم ہے ان کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن مسلم کا، مومن کا دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہے. وہ طریقہ کیا وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آگے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. لیکن یہاں تک اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ یار یہ اگنور کرنے والی چیز نہیں ہے، ورنہ کوئی کامیابی نہیں ہے دنیا میں. جو سوچا مل گیا سر دنیا میں آپ کو. اب آگے کیا؟ اگر آگے آپ نے کچھ نہیں کیا that can never be a success in your life. کبھی سکھی نہیں ہو سکتی آپ کی زندگی. مزہ تو میرے نا بچوں کے سامنے آپ کی تصویریں ہیں، 10 پکچر پڑھی ہوں کامیاب لوگوں کی، ان میں ایک آپ کی بھی ہے، آپ کے بچوں. اب ہمیں کوئی ایسے بھی ہیں دوست جن کی شادی نہیں ہوئی، ایسا مرد لوگ یہ ایک ہی ہے نا ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ واو وہ ہے بیلنس کرنے کے لیے گڈ. میرے پاس آپ کی پروفائل ہے میں دیکھ لیا، میرے پاس ایسے ایک بندے کا لکھا تھا میں نے شاید دوسرے کا نام نہیں ہوگا. اینیویز کیا بات ہے، شادی کر دو سیکھیے. اوکے تو بات یہ کرتے بچوں کے سامنے، آپ کے بچے ہیں ان کے سامنے تصویریں پڑی ہیں کامیاب لوگوں کی، 10 تصویریں پڑی ہیں، ان میں ایک آپ کی بھی ہے. کیا بچہ ان سب کی تصویروں کو سائڈ پہ کر کے آپ کی پکچر اٹھانے کو تیار ہے؟ یار میں نے تو اس جیسا بنا. یار یہ ہے جنہوں نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور یار انہوں نے باپ بن کے دکھایا، انہوں نے جناب ایک دوست بن کے بھی دکھایا، انہوں نے ہر طرح سے جناب ایک واقعی ایک ایسی زندگی جسے کہ ہم کہتے ہیں رول ماڈل لائف وہ گزار کے دکھایا. مزہ تو ہے نا پھر ایسی زندگی. اور آپ کو احساس اندر سے آواز آ رہی ہو کیا میرا رب بھی میرے ساتھ رحمت والا ہی معاملہ کرے گا. امید ہو. امید کس بیس پہ آئے گی؟ کچھ کیا بھی ہوگا نا ہم نے. کیا خیال ہے؟ میری ہوگی نا. تو اندر سے بھی باہر یہ انٹرنل جو ایک سیٹسفیکشن ہے دیٹ از ریئل سکسیس. اور انشاءاللہ مزید دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ یہ جو آخرہ ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم اس کے بیس پہ اس میں بننا ہے یا اس کے بیس پر اس سے تباہ ہونا ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں اگر یہ ٹارگٹ ہوگا، یہ سوچ ہوگی تب تو چلے گا. اور اگر ہو گیا صحیح نظروں سے ہو گئی یہ کام خراب ہے. تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی. دیکھیں پلیز یہ نہ سمجھیے کہ دنیا میں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو بھی آخرت ہے. نو سر دنیا میں ایک بندہ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو کر، دنیا میں بندہ ایک آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوا ہے، اور انسپائر ہونے کے بعد کیا ہوا ہے اس نے فیصلہ کر لیا یار یہ بندہ کیسے ہو، میں نے اس سے ملنا ہے. اوکے سر آپ کیسے اس لیول پہ پہنچے؟ یار میں نے یار اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا، دوسروں کے حقوق دینا شروع کیے، یہ ساری چیزیں. اچھا یہ اس سے ایسے ہو جاتا ہے. یس دس از ہاؤ آئی گاٹ آل دیز تھنگس. میں کہتا اچھا میں بھی آؤں گا. اب مجھے بتائیں دین کی تبلیغ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی آپ کی سکسیس کی وجہ سے. تو بھائی دنیا جو ہے اس میں کس لیول کی زندگی گزار رہے ہیں دیٹ از ریئل سکسیس. اس کا ایک تعلق ہے اس چیز کے ساتھ. تو دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا مانگا کرتے تھے قرآن پاک کی آیت بھی ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے بچا لے. جناب والی یہ دنیا بھی مانگے. مجھے بتائیں دنیا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. تو ہم دنیا کو اگنور کر کے نہیں کہ دنیا کے بارے میں بات ہی نہ کریں. یہ کیوں نہ کریں؟ دنیا پہ کہاں سے مانگیں گے آپ؟ خود پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو مجھے مل جائے گا. بہت سارے بندے بڑی محنت کرتے ہیں لیکن کہیں پہ گڑبڑ ہوتی ہے، نہیں مل رہا ہوتا. اس لیے ہم یہ چیز دیکھیں. اور فائنل جس بندے کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس نے حقیقی کامیابی حاصل کر لی. یہ ہے اصل الٹیمیٹ نا کہ ہمارا وہ ہماری نظروں سے کہیں اور جل نہ ہو جائے کہ یار میں کہیں دیکھیں نا جاب کر رہے ہیں. ایک جگہ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی تھی، اس نے کہا کیمرہ نہیں آپ کو دیکھ رہا، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اگر ہم یہ سوچ کے چلے گئے کام تو وہی ہے جو میں نے کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ اگر یہ سوچ آ جائے اندر کہ یار میرا بنانے والا مجھے دیکھ رہا ہے تو وہی کام آپ کا ثواب بن جائے گا. جو بھی کام کرے ثواب اجر بن جائے گا آپ کے لیے. اور اگر یہ لگے یار دوستوں کی تو دیکھ
یا باس کے آنے سے اور نہ ہونے سے اگر ہمارے بیہیویئر میں فرق پڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں کرتا ہے. اس کی موجودگی میں اور غیر موجودگی میں اگر فرق پڑ رہا ہے ہماری ایفرٹ پہ، اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب آپ کو اصل جو باس ہے پوری کائنات کا، جو خالق ہے مالک ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اس بندے کی فکر ہے. تو یعنی یہ 5 ایسپیکٹ ہیں جس پہ ہم نے گرو کرنا ہے ایکولی. ایک ہے اسپریچول، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. سر میں بتایا گیا نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے اللہ کو کچھ نہیں ملنا، ہمیں ملنا سب کچھ جو بھی ملنا ہے. یہ تعلق جڑ جائے نا، 5 بار سارے کام کو چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں پہنچے، اس کا مطلب ہے آپ کو یاد ہے کہ اصل میں کسے خوش کرنا. ہر بڑا امپورٹنٹ کام کر رہے تھے، چھوڑ کے پہنچ گئے. سجدہ بھی کیا، جو کیا احکامات وہ سارے کیے. اگر کوئی غلطی یاد آئی معافی بھی مانگ لی، تو غلطی ہونا نارمل ہے. انسان کے بارے میں کہتے ہیں وہ آیا ہی نسیان سے ہے. مادہ انسان کا نسیان والا ہے، بھول جانے والا. اگر بھول چوک ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سمجھداری کیا فوراً واپس آؤ. حدیث میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ سارے انسان جو بنی آدم ہے خطا کار ہے بہت زیادہ، اور اللہ کو وہ محبوب خطا کار زیادہ ہے. کون سا؟ جو گناہ ہونے کے فوراً بات لوٹتا ہے. اگر ہم نے کام کر رہے تھے نا، کام میں کچھ گڑبڑ ہو گیا، ٹھیک نہیں کیا، چھپا دیں، ایک کر لیا، دوسرا ایکسکیوز کر لیں، فوری طور پہ معذرت کر لیں، یا اللہ ادھر تعلق قائم کر، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہوگی، میں حق نہیں ادا کر سکا. آئندہ سے پھر سیٹ کرنے کی کوشش کریں، کمپنسیٹ کریں. جو غلطی ہوئی ہے سر انہیں ٹھیک کریں. استغفار کے 1000 بار پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا. ہو سکتا ہے آپ کو ثواب تو مل جائے، کانسیپٹ پورا نہیں ہوتا. توبہ کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ بس یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھیج جاؤ تسبیح بھیج دو. جو کیا ہے گڑبڑ اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کیا کہ نہیں کیا. جیسے کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ ایک بار مسجد میں آئے اور وہاں پہ ایک بندہ تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ لگا ہوا. جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں فلاں میں سے 1000 بڑی پڑھ دو فلاں کام ہو جائے گا، وہ بندہ اسے ڈبل بار پڑھ لیتا کام پھر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اسی طرح جنہوں نے دیکھا نا یار پڑھی جا رہا میں کہا تیری استغفار میں بھی استغفار کی ضرورت ہے. بات سمجھ آئیے؟ وہ یار میں نے جہاں گڑبڑ کیا ہے میں استغفار تو کر رہا ہوں، لیکن جو گڑبڑ کیا میں نے اسے ٹھیک نہیں کیا. یہ کافی استغفار ہے، یہ کس بات کی توبہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط کیا بھائی اسے ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوشش کرو. تو 3 سٹیپ میں رکھیے گا. پہلا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی وہی نیچرل ہے، مان لیں اس چیز کو، شرمندہ ہو کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. دوسرا، اس سے بھی معافی مانگے کہ اللہ آئندہ نہیں کرتا. تیسرا، جو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اسے کریں، جو کسی کو دینا تھا نہیں دیا اسے پہنچائیں. جو گڑبڑ کیا ہے جہاں بھی کیا ہے مجھے پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، جو میں نے کیا میں نے اسے ٹھیک کرنا ہے. یہ بھی میری ذمہ داری، توبہ کا حصہ ہے. ایک بندہ دوسروں کا حق بھی ماری جائے، ساتھ توبہ بھی کری جائے، پھر حق ماری جائے. توبہ پھر بھی چل رہی ہے، پھر بھی حق ماری جا رہا ہے. 2 نمبر بھی کر رہا ہے، پھر بھی توبہ چل رہی ہے، پھر بھی 2 نمبر چل رہی ہے. نو، کس نے کہا کہ یہ توبہ ہے؟ تو ان میں سے جہاں بھی ہم سے یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، دیکھیں اسپرچوئل ہمارے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلدی ہیں کہ نہیں ہے، وہاں سے ہر چیز آپریٹ ہو رہی ہے، کنٹرول وہاں سے ہو رہی ہے. فزیکل ہیلتھ جہاں دیتے جہاں ہے. ہم کہیں گے یار میں بڑا اچھا امپلائی ہوں، لیکن صحت کا کیا کرنا؟ ٹھیک ہے، جسم جس نے دیا نا اس نے اس کی ریکوائرمنٹس بھی بنائی ہیں. جسم مانگتا ہے مجھے دودھ چاہیے، ہم کہتے ہیں نہیں تینوں کوکا کولا دینا ہے. اور جسم جو ہے دیکھنے کا ڈر تم میرے حال میں کہ میرے حال میں کہ تم مجھے کیا چاہیے، تم مجھے کیا دے رہے ہو. مشین کو گریس چاہیے اور تم جناب وہاں پر پیٹرول ڈال رہے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ گاڑی میں موبل آئل چینج کروانا ہے، آپ کہتے چینج نہیں کروانا، اسی میں پانی اور بھر دو. وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک چیز ہیلتھ کے بارے میں یہ دیکھیں، ہم نے ہیلتھ میں بھی تو بہتر ہونا ہے نا. سب کچھ آ گیا، ہیلتھی نہیں ہے. سر جو کچھ کیا ہے انجوائے کرنے کے لیے یا اسے یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ میں صحت نہیں بچی، کیا کریں گے سب کچھ جو پڑا ہوا ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ اللہ کے دین کی بھی اس لیول پہ خدمت کر سکتے ہیں؟ میں اسے اوور آل دیکھ رہا ہوں نا. اگر آپ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو قوی جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے. فٹ ہونا چاہیے، ہمیں فٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھیے گا. ایک چیز ہم کھا کیا رہے ہیں، پی کیا رہے ہیں، انٹیک ہماری کیا ہے. صحت کا بڑا گہرا تو بتا رہا ہوں 2 چیزوں کے ساتھ. ایک
ہماری انٹیک کیا ہے, کیا وہ آرگینک فوڈ ہے, درست ہے, اوکے. دوسرا ہماری کنزمپشن کیا ہے, کنزمپشن کیا ہے, ایکسرسائز کیا ہے, ایکٹیویٹی کیا ہے. جو بندہ سارے کام جو نوکروں پہ چھوڑ دیا, دوسروں پہ چھوڑ دیے, یا امپلائیز کریں گے, سوری آپ اپنا کام خراب کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹ گائیڈ بنا کے بھیجے گئے, گھر کا سارا کام خود کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے. اور بھائی سب کیا مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کسی غلام کو رکھ کے سارا کام اس سے کرواتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مشکل تھی؟ جو ان کے ایک اشارے پر گردن کٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ میں آپ حکم کریں میں اپنی گردن کٹوا لوں گا. کیا ان میں سے کسی کو پرماننٹلی اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے؟ ہو سکتا ہے نا. تو بھائی میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے, اور بھائی خود کرنا اپنا کام, اس سے آپ چلتے رہو گے, چلتے رہو گے تو چلنے کے قابل رہو گے. اور جب ہر شے چھوڑ کے جناب دوسروں پہ چھوڑ دیا, بس سمجھ لو کہ ریورس گیئر لگ گیا آپ کے ہیلتھ کا. اور اس کے بعد انٹریکچوئل, یہاں پہ ڈیلی انویسٹ کریں کچھ نہ کچھ. یہ پائلٹ ہے آپ کی زندگی کا, آپ کی زندگی کا جو جہاز ہے اس نے اڑانا ہے. اسے آپ کیا دے رہے ہیں؟ اسے ہم دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایویں بس بیٹھے کی ہو رہی ہے, کچھ نہیں, بس ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, اگر موویز دیکھی جا رہی ہیں, اس طرح کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. بھئی یہ کیا دیکھے گا؟ یہ جو دیکھے گا وہی آپ کو بنائے گا. بننا ڈاکٹر ہے اگر کسی نے, یا بننا انجینئر ہے, یا انجینئرنگ میں آگے نکلنا ہے, اور موویز دیکھی جا رہی ہیں شاہ رخ خان صاحب کی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بھئی دیکھنا تو اس سے ریلیونٹ دیکھیں جس میں آپ زیادہ ایکسل کر سکیں, کامیابی کے نئے لیولز کو آپ اچیو کر سکیں. لرن کریں, بک ریڈنگ. کہتے ہیں لیڈرز آر ریڈرز. تو اگر آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں نا زندگی میں, تو آپ کو ریڈر ہونا پڑے گا. چاہے ڈیلی کی ایک پیج پڑھیں, کسی بھی اچھی بک کو دیکھیں, شروع کریں, ایک پیج پڑھیں, لیکن شروع کرنا ہے. لرننگ بڑی امپورٹنٹ ہے, ورنہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر رہے. اس کے بعد سوری اوکے جی, سوشل ہمارے تعلقات. کہتے ہیں یور نیٹ ورک, یور نیٹ ورک. نیٹ ورک کسے کہتے ہیں؟ ہم کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ہمارے تعلقات کیسے. یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. آپ کے تعلقات کیسے ہیں, آپ کے تعلقات کتنے ہیلدی رکھے ہوئے ہیں, اور سب سے زیادہ آپ کی کیا ہے جو سب سے قریبی ہیں, بہن بھائی ہیں, والدین ہیں, اس کے بعد آپ کے جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں, ان کے ساتھ سب سے پہلے اپنے تعلقات کو درست کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رزق بڑھے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کامیابی کے دروازے کھلیں آپ کے لیے, آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت ٹھیک ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کی فائنینشیل پوزیشن سیٹ ہو جائے, آپ چاہتے ہیں آپ کی گروتھ ہو, آپ کی ترقی ہو, آپ شاید حیران ہو بھائی اس کا کیا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کیا کیا ہوتا ہے. صرف وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں, بلڈ ریلیٹیوز کی بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ تعلقات سیٹ کریں, دیکھیے گا کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. مجھے بتائیں پودا زمین میں سے باہر نکلتا ہے, تو وہ جو پودا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے, لیکن بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ہوا ہے, اور وہ نظر نہیں آ رہی. اور وہ کیا تھا؟ ایک بیج تھا. ایسے ہے نا, وہ بیج نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کی وجہ سے سب کچھ ہو. اسی طرح سے یہ جو ہماری زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, یہ نظر آنے والی ہیں, اور یہ کئی ایسی جگہیں جو ان کے پیچھے ہیں جو ہم نے کبھی غور نہیں کیا. مثال کے طور پہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں, اگر ہمارے بہن بھائی ہم سے تنگ ہیں, اگر ہمارے باقی رشتے دار خرابیاں معاملات چل رہے ہیں, تو کیا ہے, تو گڑبڑ ہے. وہاں سے یہ چیزیں لنکڈ ہیں, ان کا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ, اور یہ آگے چل کے گرو کرتی ہیں انٹرپرسنل سکلز کے ساتھ. آپ اپنی انٹرپرسنل سکلز سیٹ کریں. وہ کیا ہے کہ دوسروں سے کام تو لینا ہے جو آپ کے سبارڈینیٹس ہیں, لیکن یار ایسے انداز سے نہیں کہ وہ کرنا چاہے, بجائے اس کی ہم اسے کہیں اگر نہ کیا تو پھر میں کیا کروں گا, فائر کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. بھائی انہیں تھریٹ کی ضرورت نہ رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, نیکسٹ ہے ایموشنل. ایموشنل, یہ ہمارے غصہ آ جاتا ہے نا بندے کو, غصہ آ جاتا ہے, افسوس ہو جاتا ہے, برا لگ جاتا ہے, بھائی اسے مینج کیسے کرتے ہیں؟ ایموشنز کو جو بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا, ایموشنز بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ سب سے سمجھنے کی ایسی موٹیویٹنگ فورس ہے جو بنی ہوئی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. ایموشنز, اس پہ کام کریں. غصے کو پی جانے کا وہ کر, وہ آپ کر دینا بڑے بندے کی نشانی ہے.
معاف کر دینا. اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لایا پھر ہمیں دسنگے میرا واہ کتنا پہ ہے. یہ جو سوچ ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ کوئی بندہ نہیں ہے. حضرت فرمائیے کہ واپس آ رہے ہیں اتنے جھکے ہوئے ہیں, فتح مکہ کے موقع پہ سب کو معاف کر دیتے ہیں. کیسی کیسی شرطوں میں معاف کر دیا. جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں آ جائے معاف ہے, جو اپنے گھروں میں رہ کے دروازے بند کرنے معافی ہے. سوچ سکتے ہیں جنہیں نکلے کیسے تھے کہ بھائی قاتل حملہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا اسی رات, ہجرت کی رات میں کیا ہوا تھا, اٹیک ہوا تھا نا, اسی رات میں نکل رہے ہیں. جو وہی لوگ جو کہ جان کے دشمن ہیں انہوں نے پوری کوشش کی لیکن اللہ نے بچا لیا. اب اللہ کام کیا ہے, واپس آتے تو سب سے بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں, سب کو معاف کیا. معاف کرنا پڑے بندے کی نشانی. اور جو بندہ کہتا ہے اللہ میں جو تیری ہوگا تو لیا نہیں, یہ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے. آپ یاد رکھ رہے ہیں کہ اپنا ستیاناش کر رہے ہیں, ہم اپنا کام خراب کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم یاد رکھ رہے ہیں کہ میں نے اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا, بس ایک موقع, میں موقع کی تلاش میں ہوں. سر موقع جب ملے گا آپ نے تو اس وقت کرنا ہے, لیکن اس وقت تک آپ اپنے اندر زہر پیدا کر رہے ہیں. سائنٹیفک آپ کو ڈیفینیشن دے رہا ہوں. میں کہہ رہی کہ یہ جو آپ کا یہ بندہ ایک لمحے میں جو سوچتا ہے کسی کے ساتھ نفرت کے بارے میں, صرف سوچتا ہے ایک لمحے میں, وہ اپنے اندر اتنا ٹاکسک, اتنا زہر پیدا کر دیتا ہے کہ ہمارے امیون سسٹم کو, قوت مدافعت کو پورے 2 دن کوشش کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے. آپ نے ایک لمحے میں کسی کے بارے میں نفرت سے سوچا, جب معافی کی, forget and forgive, forgive and forget, معاف کرو اور پھر بھول جاؤ, یہ ہے معافی. یہ نہیں کہ معافی کر دی کوئی گل نہیں, اگلی بار پھر سے کوئی گل نہیں, پھر اگلی بار جب بات ہوئی پھر پیچھے سے سارے کام شروع ہو گئے. نو, معافی ہو گئی تو ختم. وہ پنجابی میں ایک بڑا عجیب سا ہے, وہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی لیس جو سوڑے دی تے آکڑ چوڑے دی. یہ مطلب بہت اکڑ ہوتی ہے نا, یہ ہمیں لے کر بیٹھ جاتی ہے, یہ ہمیں نیچے گرا دیتی ہے. ویسے میں مداخلت ہوں گا تو سیاست دانوں میں امیونٹی ختم ہو گئی اس کے بعد بڑی میں مجھے نا موقع ملا الحمدللہ, میں پچھلے 4 سال سے نا جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں. تو ایسا ہوا کہ ابھی یہ ریسنٹ کی بات ہے, جمعہ پڑھایا اس کے بعد ایک بندہ میرے پاس آ گیا, بتاتا کہتا سر جی پروفیسر صاحب فلانا ایک بندہ آیا, اس نے اپنا حال بتایا. کہتا ہے یار میں نا ایک بار یہ سیاستدان کی سر سے بات کی, بڑی پیاری بات کی. کہتے کہ فلاں ایک بڑا تھا, میں نام نہیں لے رہا, ایک بڑا ٹاپ کا جو کہ ٹاپ کے سیاستدان, ان کے گھر میں کہتا مجھے جا کے موقع ملا ان کے مہمان بننے کا. تو اتنی ڈشیں سامنے آ گئی, کہنا دیکھو ادھر کیا. اچھا اس کے بعد میں نے انہیں بھی کہا سر جی تسی بھی آؤ, کہنا نہیں تسی کھاؤ. آیا. اس کے بعد کیا ہوا, تھوڑی دیر بعد نا تھوڑے سے چاول آئے, ساتھ میں بھنڈیاں آئیں, بس یہی کچھ تھا. تو وہ کہتا بھائی میں تو یہی کچھ کر سکتا. آپ سوچ رہے ہیں نا سر, میں ان کی بات نہیں کر, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جو بندہ دوسروں کا اگر حق کماتا ہے یا دوسرے لوگ اس کی وجہ سے پریشانی میں ہے نا, اللہ کا قانون ہے وہ پریشانی کئی سے ملٹیپلائی وہ کراتے ہیں. تو تیار رہیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ایسا کچھ کیا. سمجھدار بندہ ہمیشہ دوسروں کے لیے پازیٹیو سچویشن کریٹ کرتا ہے, آگے نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے. رکاوٹیں پیدا کرنے والے کی اپنی زندگی میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں, دوسرے تو نکل ہی جاتے. اور ناؤ purpose of life and my unique purpose of life, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ایک تو ہمیں اسلام بتائے گا جنہوں نے انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا, عبادت کے لیے. ایک تو یہ پتہ, لیکن عبادت کا جب ہم ٹوٹل کانسیپٹ پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے اس کی ماننا, ٹوٹل اوبیڈینس, دیٹ از ریئل عبادت. ٹھیک ہے جی, ہر اللہ کی ہر بات مان رہے ہیں تو واقعی عبادت ہو رہی ہے. ورنہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے, کام خراب ہو رہا ہے, تو پھر وہاں پہ فلاز آ رہے ہیں, گڑبڑ ہو رہی ہے. اینیویز ایک تو یہ کانسیپٹ کیا, اور اگر ہم اسے تفصیل سے دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, تو پھر یہ بنتا ہے کانسیپٹ ہمارا پرپس کیا بنتا ہے, ہمیں لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بینیفیشل ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. یہاں تو بات سمجھ آ رہی ہے.
اسے ہم لاجک سے سمجھتے ہیں. سر آپ نے کوشش کی اور ایک جگہ پہ آپ نے جہاں بڑا خوبصورت جناب ایک ڈرائنگ بنائی, ہم فرض کرتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک ڈرائنگ بنائی, بڑی محنت کر کے ڈرائنگ بنائی آپ نے, آپ کا شاہکار ہے وہ ڈرائنگ, کوئی بندہ آتا ہے اسے خراب کر کے چلا جائے, آپ کو اچھا لگے گا؟ کسے اچھا لگے گا؟ جس نے اتنی محنت کی ہے اور اس کے شاہکار کا اسے میرا کر دیا. بندے کو غصہ آئے گا نا, اگر بدلہ لے سکتا تو دے گا, ایسے ہے نا. اچھا اگر کوئی بندہ آتا ہے وہ کیا کہتا ہے, دیکھو یار یہ ڈرائنگ ہے نا, میں اسے مزید کیسے بہتر بنا سکتا ہوں, یہ تو کمپلیٹ ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں, اس کی پروٹیکشن کے لیے کچھ کروں, کہیں خراب کرنا دے. اس کی پروٹیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتا, تو کیا ہوتا ہے کہ اسے خرابی سے بچا لے, تو وہ جس سے بنائی ہے وہ اگر کچھ کر سکتا ہے تو اسے فائدہ دے گا, یار یہ بندہ واقعی قدر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ سب سے ٹاپ کی مخلوق جو ہے نا وہ کون سی ہے؟ انسان. اور جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوگا اور جس نے بنایا ہے اس سے تو محنت کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہر چیز وہ سوچتا ہے, چاہتا ہے وہ جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے جی, لیکن دیکھیں, لیکن اگر اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی بندہ گڑبڑ کرتا ہے, یہ اس کی بیسٹ کریشن ہے, بہترین مخلوق, بہترین مخلوق کے ساتھ بندہ بڑھاگت کر رہا ہے, اس کا کام خراب کر رہا ہے, اس کے لیے نقصان کر رہا ہے, اس کے لیے دل میں بد دعاؤں کا باعث بن رہا ہے, اب کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے جس نے اتنے پیار سے بنایا وہ خوش ہوگا؟ غصہ مائنڈ پہ وہ کیا کہتا ہے, پھر اس بندے کی زندگی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی فرمایا کہ جو اللہ کو بندہ بڑا محبوب ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا, جو عبادات ہمیں دی گئی ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, اور وہ تو ہم نے کرنی ہے, وہ ہمیں اس انٹائر ایک بڑے پرپس کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں کہ میں نے آپ کا حق اس لیے دینا ہے کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے دینا ہے. یہ ایک انٹرنل موٹیویٹنگ فورس ہو جاتی ہے ہمارے لیے. اور اگر کوئی کچھ بندے کہتے ہیں لو جی انسانیت کی بات کریں جی, آپ کیوں اور بات کرتے ہیں, ریلیجن کی بات کیوں کرتے ہیں, آپ اللہ کی بات کیوں کرتے ہیں, انسانیت کی بات کریں, تو یار انسانیت کی چیزیں آپ بات کر رہے ہیں, یہ انسانیت کی صرف بات کرتے ہیں جب انہیں نظر آتے ہیں یار میرا اس میں نقصان ہے, ساری انسانیت بھول جاتی ہے. جو قاتل بھی ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو کنوینس کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے قتل کر کے دوسرے کے احسان کرنا ہے, وہ کچھ نہ کچھ کر اپنے آپ کو کنوینس کرتا ہے کس نہ کسی چیز میں. صرف بندہ اس وقت بچ سکتا ہے اس طرح کی بیوقوفیوں سے جب ایک اوپر والی فورس کا احساس ہو, کہ پتہ ہو کہ یار اس نے منع کیا ہے. جب وہ اس کی وجہ سے حق دینا شروع کرتا ہے نا, پھر سارا پنڈ کہہ رہا ہوتا ہے تو بھائی حق نہ نہیں, وہ کی کریں گے, نواں کرنا شروع کر دیں. نواں کام کون سا, وہ پہلے ہی سدے لگا نواں کرنا شروع کر دیں. تو بندہ کہتا ہے نہیں یار ادھر سے آرڈر ہے. اگر بندہ صرف انسانیت کی بیس پہ لگا ہوتا تو شاید پیچھے ہو جاتا, یار سارا گاؤں میرے خلاف ہو جائے گا. لیکن جو اس کی وجہ سے لگا ہوا ہے وہ کہے گا نہیں, جس نے دیا اس کا وہ کرنا. آپ سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہمارا ایک اوور آل پرپز ہے, ہمارا جنرل پرپز آف لائف جو ہمارا ہے. ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا ہونا ہے, فائدہ مند. کمپنی میں تو کمپنی کے لیے فائدہ مند زیادہ سے زیادہ ہوں, باس کے لیے ہیں کام کر رہے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ کام دیں, جو لے رہے ہیں اس سے زیادہ ڈلیور کریں. ٹھیک ہے جی, دوسرے کولیگز ہیں ان کے لیے ہم کیسے زیادہ زیادہ سپورٹنگ ہو سکتے ہیں. قدرت کا قانون ہے جو دوسروں کے لیے راستے کھولتا ہے اس کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, جو دوسروں کے راستے بند کرتا ہے اس کے اپنے راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو ایک اچھائی کرتا ہے وہ ملٹیپل کئی میں ہو جاتی ہے. کیسے بتا, آپ زمین میں ایک بیج بوتے ہیں یا ایک گٹلی آم کی ہم نے زمین میں بوئی, اس کی وجہ سے کیا ہوا, ایک درخت بنا, پودا درخت, کیا اس پہ صرف ایک ہی آم لگے گا؟ ایک اچھی عمل کو آپ دیکھیں کتنے سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. ایک موسم میں کتنے لگتے ہیں, اور صرف بوئی تو گٹلی تھی, لگنی تو گٹلیاں چاہیے تھی, لیکن سارے فروٹ لگے ہیں ایکسٹرا. قدرت کا کام ایکسٹرا ہو رہا ہے سب کچھ, اور اس سے کیا وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. ایک موسم میں اتنے سینکڑوں ہزاروں, اور جب اگلے موسم میں پھر سینکڑوں ہزاروں, اگلے موسم میں پھر سینکڑوں ہزاروں. یہ ایک اچھے عمل کا نتیجہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. قدرت اسی طرح سے ملٹیپلائی کرتی ہے. یس, جو حقوق اللہ ہے نا وہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں حقوق العباد کی طرف. ہم بازو کا دونوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں حقوق اللہ تو ان کی معاف ہونے چھوڑو جی, نو. اور اگر حقوق العباد یہ سب کچھ ہے ان کی خیال, نو. حقوق العباد دوسروں کے حقوق دینا, بھائی اگر اللہ کو ہی بھول گئے ہیں, اگر آپ سے چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کے احساس نہیں ہوا کہ یار میں کیا کیا گڑبڑ کرایا ہوں,
میں اسی کے سامنے کہہ رہا ہوں یا کا نعبد و یا کا نستعین، اور اسی کا میں کتنے میں سورہ پھیر کے آیا. اگر یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم چل ہی نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا؟ بندہ ایسا ایسا حقوق کی بات میں بھی پیچھے ہونا شروع ہو جائے گا. تو جو اس کے ساتھ جڑا ہے اس کے لیے یہ پرپس کو سرو کرنا آسان ہے. اچھا یہاں پہ تو یہ جنرل، لیکن مائی یونیک پرپس، آپ کا ہر ایک کا یونیک پرپس ہے. کیا آپ جس پوزیشن پہ ہیں، آپ اپنی پوزیشن پہ رہتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھیں آپ کیا کیا کر رہے ہیں. آپ کے کولیگز کون ہیں، آپ کا باس کون ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے میں وہاں پر کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میں کس طرح سے دوسروں کے لیے بہتر ہو سکتا ہوں. ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ یار جو ہے نا بڑی جگہوں میں ایسے ٹریننگ وغیرہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ سکھا دیتا تیرے میری سیٹ پہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے نا ایسے بھائی یہ سکھا دیتا میری اپنی سیٹ. اور سر آپ کی گروتھ کے لیے ضروری ہے اسے سکھانا، اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کریں جو آپ کے آگے ہے سیٹ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس بندے کو پریپیئر کریں اپنی سیٹ کے لیے. کیوں بولا؟ اور بھائی آپ کی کوئی ریپلیسمنٹ ہوگی تو آپ کو آگے لے کے جایا جائے گا. وہ اس لیے زیادہ تر اس لیے ترقی نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ یار اگر اسے یہاں سے ہلا دیا آگے لے کر آنا ہے تو اس کی جگہ پہ بیٹھنے کے قابل ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ دوسرے کو تیار کر لیں اپنی سیٹ کے لیے، آپ کے لیے راستے آگے بھی کھل جائیں گے. ہم کہتے ہیں خبردار اے دروازے نیڑے نہیں لگنا، اے فائل کو کھول کے نہیں دیکھنا. کیوں نہیں دیکھنا؟ اگر دیکھ لیے تو اسے پتہ چل جائے گا. یہ لمیٹڈ سوچ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، اپنا یونیک پرپس دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو. اللہ کا قانون ہے وہ آپ کے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا. از اٹ کلیئر؟ دوسری بات میں سمجھتا ہوں بندہ شاید یہ سمجھ میں کچھ کچھ کر رہا ہوں، ہمیں ضرورت اللہ کی ہے. جو ہونا ہے نا وہ تو ہونا ہی ہونا، جو ہونا ہے وہ نہیں ہونا ہے. وہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہو جائے. کیا خیال ہے؟ باس ہے، اس نے کمپنی بنانی ہے، اس نے چلانی ہی چلانی ہے. ایک بندہ آگے وہ کہتا ہے باس میں آپ کو یہ چیزیں میں اسسٹ کروں گا آپ کو. بھائی آپ نہ کرتے ہو کسی اور سے کروا لیتا، کرواؤ تو اس نے لینا ہی تھا. لیکن جو آپ نے آگے بڑھ کر اپنے اسکوپ سے آگے بڑھ کر آفر کیا ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو باس نے کہا چلو ٹھیک ہے یار یہ چیزیں تم کر لو. آپ کو کیا لگتا ہے کل کو موقع ملے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا بندہ اس پوزیشن کے لیے ہے. اور اگر ہم زیادہ سے آنے بننے کی کوشش کی ہم نے اس کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں. یہ ہمارا جو پرپز ہے، ہمارا یونیک پرپز، ہم او ایم ایس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایسے ہی جی. تو بھئی ہم او ایم ایس کا جو ٹارگٹ ہے، جو ان کے مشن ہے، جو ویژن ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا یونیک پرپز جو ہے ان کے ساتھ ہارمونی میں ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے ہمیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم انہیں کیا کرنے کے لیے وہاں تک پہنچنے میں کیا انہیں ہیلپ کر رہے ہیں. جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ قدرت سے ملے گا. او ایم ایس سے نہ سوچیں گے وہ دیں گے، سر وہ تو خود ایک ٹول ہے. اللہ تعالیٰ جب دینے پر آئے تو او ایم ایس سے بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے پر آئے تو کسی اور سے بھی دے سکتا ہے. بھئی دینا تو اس نے ہے، اسے کنوینس کرنے کے لیے کریں. یا اللہ میں اسے تنخواہ لے رہا ہوں اس لیے، لیکن یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں اس سے بڑھ کر کام کر رہا ہوں. اللہ کو کنوینس کرے. It's a very particular expected data of training. جی اوکے. تو یہاں کے بعد کلیئر. اب میں آپ کو ایک ریل واقعہ بتا دوں. ایک بار ایسا ہوا، ایک بندہ تھا، کمپنی نے ایک پروجیکٹ مینیجر ہائر کیا، نئی ایک برانچ شروع کرنی تھی. اب نئی برانچ جب شروع کرنی تھی نا انہوں نے، تو کیا ہوا، انہوں نے کہا یہ آپ ہے، آپ نے جا کے سارے معاملات سیٹ کرنے ہیں، چیک کرنے ہیں، آپ کے اندر ہے. اور جب وہ شروع ہوگا تو ہم آپ کو ہی کیا کریں گے، ہم آپ کو اس کا جی ایم بنا دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آفر کیا گیا ہے یہ اچھی پوزیشن ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی پوزیشن تھی نا. اور قدرت کا ایک قانون ہے بھائی، وہ کیا ہے، جتنی زیادہ اچھی پوزیشن ہوگی اتنے ہی رسپانسبلٹی زیادہ آتی ہے. جو بندہ وہاں پر گڑبڑ کرتا ہے اس کی سزا بھی پھر دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھ یار جی ایم گڑبڑ کرتا ہے اس کی سزا زیادہ ہے، وہ اگر دھوکہ دیتا ہے اس کی سزا زیادہ ہے. ایک بیچارہ سویپر ہے وہ 2 نمبری کرتا ہے، اس کی تو وہ سزا نہیں ہوتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا اب کیا ہوتا ہے، یعنی اس نے اگر گڑبڑ کی اسے کیا ہوتا ہے،